بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین چلیے چلتے ہیں باقیہ قصے کی طرف، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی طرف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عقل مندی سے، ان کے اسٹریٹجی سے، وہ اپنے بھائی بنیامین کو چوری کا خود وہ لگوا کے اپنے ساتھ رکھ لیے، اور ان کے بھائیوں کو جانے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ کہہ دینا اپنے والد سے چوری کیا ہے، تو انہوں نے رکھ لیا۔ تو جا کے وہ اسی طرح بولے، ہمارے والد آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، تو ہم نے تو یہی بیان کیا جو ہمیں معلوم ہے، ہم غیب کی نگرانی کرنے والے تو نہیں ہیں۔ تو اسی بستی سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اور قافلے سے بھی جس کے ساتھ ہو کر ہم آئے ہوئے ہیں۔ تو اور یقیناً بالکل سچے ہیں۔ ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس آ کے تو یوسف علیہ السلام کے والد کو انہوں نے یہی کہا۔ تو باپ سے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ تمہارے جی نے تمہیں پٹی پڑھا کر ایک بات بنا دی ہے، اب صبر سے کام لینا ہی اچھا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملا دے، وہ تو جاننے والا اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے افسوس یوسف کی جدائی۔ غم کے مارے ان کی دونوں آنکھیں جو ہیں سفید پڑ گئی تھی رو رو کے، اور وہ گھٹتے جا رہے تھے۔ تو کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو یوسف کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ہی دیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی شکایت اللہ سے ہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اوبویسلی نبی سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ تو میرے بیٹو جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کی ٹو لگاؤ، اور اللہ کی مہربانی سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی مہربانی سے تو کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ لوگ اس کے پاس حاضر ہوئے تو کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اور ہم کچھ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، پھر بھی ہمیں پوری معاف سے دے دیجئے، اور ہم پر صدقہ جو ہے نا کیجئے، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ وہ بول پڑے، کیا یوسف تم ہی ہو؟ اس نے کہا، میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کوئی ڈر رکھتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے، اللہ ایسے اچھے کاموں کا بدلہ بیکار نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تمہیں اللہ نے ہمارے مقابلے میں پسند کیا، اور یقیناً غلطی پر ہم ہی تھے۔ تو بھائی معافی مانگنے لگے اپنی پرانی غلطیوں کی۔ اس نے کہا، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ نبی معاف کرنے والے ہوتے ہیں، شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ معاف کر دیے۔ وہ سب مہربانی کرنے والوں سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو، وہ دیکھنے لگیں گے، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہا، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ تو لوگ بولے، اللہ کی قسم، آپ تو ابھی تک اپنے پرانے غم میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اوبویسلی باپ بیٹے کی جدائی میں تو پریشان رہتا ہی ہے۔ پھر وہ بشارت دینے والا آیا تو اس نے ایک کرتے کو ان کے منہ پر ڈالا۔ تو جیسے ہی کرتے کو منہ پر ڈالا، اس نے کہا، کیا تو میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ وہ بولے، اے ہمارے باپ، آپ ہمارے گناہوں کے لیے
معافی کی دعا کیجئے، ہم سچ مچ غلطی پر تھے۔ تو انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی دعا کروں گا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو یہ ان کے جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا، وہ اپنے والد سے بھی معافی مانگنے لگے۔ تو ان کے والد بھی نبی تھے، انہیں ظاہر بات ہے انہوں نے ان کو بچوں کو معاف کر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں دیکھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اور اس کے بعد والا ٹاپک انشاءاللہ لاسٹ ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ کافی انٹرسٹنگ ہے، کہانی ہے، تو اسے سنتے رہیے اور یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھتے رہیے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے لیے۔ دعا میں خیال رکھیے، لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور پچھلا ویڈیو سننا ہے تو نیچے لنک ڈسکرپشن میں لنک پڑا ہوا ہے، اس پہ آپ سن سکتے ہیں بار بار اس کو اور یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔